کٹا ہوا پنجہ آخری اس کے بعد انہوں نے ایک تعویذ زاہد کے گلے میں باندھ دیا اور کہا کہ اسے اتارنا مت، ورنہ تم اس پنجے سے جان نہیں چھڑوا پاؤ گے۔ زاہد کا ان چیزوں پر کوئی یقین نہیں تھا، مگر اس وقت کے حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس پر یقین کرے۔ کچھ دیر بعد زاہد وہاں سے رخصت ہو رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور آخری تاریکیوں کا چاند تھا دیر سے طلوع ہوتا تھا۔ ویسے سڑک پر گھروں کی کھڑکیوں سے چھنکتی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد ہی زاہد نے کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کانپ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑی چمگادڑ اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ زاہد نے بائک کی رفتار تیز کر دی۔ چمگادڑ کی رفتار بھی تیز ہونے لگی۔ اب وہ بار بار اس کے سر پر اور چہرے پر ٹھونگے مار کر اڑ رہی تھی۔ زاہد نے بائک روک کر اسے گھمچے عربی رومال سے اڑانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی چمگادڑ اس پر حملہ آور ہوئی۔ زاہد کو اس سے پنجوں کی تیز چبھن اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ زاہد کو خوف تو بہت محسوس ہو رہا تھا، مگر زاہد نے بائک سے اتر کر گھمچا ہوا میں لہرایا۔ اس سے چمگادڑ اڑ کر درختوں میں گم ہو گئی تھی۔ زاہد کی بھی ہمت بڑھ گئی اور وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر زاہد سیدھا آئینے کے سامنے گیا۔ دراصل وہ چمگادڑ کے چہرے پر لگائے جانے والے پنجوں کے نشان دیکھنا چاہتا تھا۔ آئینہ دیکھ کر اس کا خون خشک ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ تعویذ اس کے گلے سے غائب تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ مافوق الفطرت ہستی اس کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ یقیناً وہی منحوس چمگادڑ جو تعویذ لے کر اڑ گئی تھی۔ اس رات وہ چین سے نہ سو سکا۔ کمرے میں اچانک مچھر بڑھ گئے تھے۔ اس سے بھی اس کی نیند میں خلل پڑ رہا تھا۔ ایک تو چمگادڑ کے پنجوں سے دیے گئے زخم، دوسری طرف مچھروں کی بنبناہٹ۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر اس کا وہم ہی سمجھو، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مچھروں کی بنبناہٹ میں وہی سرگوشی غرا رہی تھی، علاج کرتے جاؤ صاحب۔ زاہد گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پنکھا درمیانی رفتار میں کھول دیا۔ کچھ دیر بعد اسے پنکھے کی سائے میں بھی وہی سرگوشی سنائی دینے لگی۔ دراصل اسے وہم ہو رہا تھا۔ وہ لحاف پر منہ ڈھانپ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے دن صبح ہی زاہد علم سبحان شاہ کے گھر پہنچا۔ رات کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے خاموشی سے سنا، پھر لمبی ہوں کر کے چپ ہو رہے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کالے دھاگے کا لمبا سا ڈورا تھا۔ وہ بولے کہ یہ ڈورا کمر پر باندھ لو، اور پھر انہوں نے ہی وہ ڈورا زاہد کی کمر پر باندھ دیا اور کہا کہ اگلی جمعرات کو اماوس کی رات ہے، بس اسی رات یہ عمل کرنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد زاہد واپس گھر آ گیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ڈورا باندھنے کے بعد سے وہ سرگوشی بند ہو گئی تھی۔ وہ بے خوف کلینک بھی جانے لگا۔ آخر وہ رات آ گئی۔ غالباً رات کے 9 بجے وہ ٹھیک اسی جگہ پر پہنچے تھے جہاں زاہد کی بائک ایک درخت سے ٹکرائی تھی۔ زاہد اسی جگہ کا پتہ پہلے ہی سے کر رکھا تھا، کیونکہ حادثے کے بعد کا زاہد کو یاد نہیں تھا۔ پھر اسے بڑے درخت کے نیچے عامل صاحب نے ٹارچ کی روشنی میں اپنے ساتھ لائی ہوئی جھاڑو کی مدد سے ویرانے میں 5 فٹ قطر کا دائرہ بنا دیا۔ جگہ صاف تھی۔ تھیلے سے کچھ سامان نکال کر رکھا اور ایک چھڑی بھی کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس سے ایک 5 فٹ قطر کا دائرہ زمین پر بنا دیا۔ بناتے وقت بھی ان کا پڑھنا شروع ہی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا رومال نکال کر دائرے میں سے ایک طرف بچھا کر بیٹھ گئے اور زاہد کو اس حصار سے باہر ہی رہنے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی انگیٹھی نکال کر اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اپنے تھیلے سے نکال کر ڈال دی اور ان میں آگ لگا دی، اور کچھ پوڑیوں سے سفوف نکال کر ان میں جھونک دیا، اور ایک بھڑکا ہوا اور پھر آگ جلنے لگی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے۔ غالباً عمل شروع ہو چکا تھا۔ بڑا پراسرار ماحول ہو گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں اونچے درخت بے حد خوفناک لگ رہے تھے اور گھنا اندھیرا روح کو لرزانے کے لیے کافی تھا۔ زاہد دائرے کے باہر ہی دستی بچھا کر بیٹھ گیا تھا۔ زاہد کو یہ سب کچھ بڑا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر تھا اور کہاں یہ عملیات فلیتے، مگر وہ اب اس کے ساتھ ہونے والے حالات سے مجبور ہو گیا تھا۔ ان واقعات نے اس کے ذہن پر برا اثر ڈالا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عامل صاحب گونجدار آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس سناٹے میں ان کی آواز بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ وہ عامل صاحب کی ہمت کی داد دینے لگا۔ پھر ان کی آواز کے ساتھ درختوں سے الوؤں کی آواز بھی آنے لگی جو متواتر بڑھتی جا رہی تھی۔ عامل صاحب کا عمل بھی تیز ہوتا جا رہا تھا۔ درختوں میں ہواؤں کی سنسناہٹ بھی شامل ہو رہی تھی۔ پھر زاہد نے دیکھا کہ عامل صاحب کچھ چھوٹی چھوٹی ڈوریوں پر پھونک کر آگ میں ڈال رہے ہیں۔
غالباً فلیتے جلا رہے تھے اور اسی کے ساتھ آگ بہت بھڑک اٹھی اور درختوں میں چمگادڑوں کے غول پھڑپھڑانے لگے۔ زاہد کو خوف محسوس ہونے لگا تھا، اس کا ذہن بھٹکنے لگا تھا۔ انہی حالات پر غور کرتے کرتے تبھی سے ایسا لگا جیسے عامل صاحب بہت دور سے آواز دے رہے ہوں۔ یک بارگی وہ ڈر گیا کہ عامل صاحب کو اس ویرانے میں چھوڑ کر وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ اس نے زور سے عامل صاحب کو پکارا۔ تبھی حصار میں بیٹھے عامل صاحب کی آواز گونجی، چلا کیوں رہے ہو؟ میں یہی ہوں نا۔ زاہد کیا بتاتا کہ انہوں نے اس کی آواز بہت دور سے سنی تھی۔ عامل صاحب اس سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو، غور سے سنو، اب میں اس خبیث پنجے کو حصار میں بلانے جا رہا ہوں، تمہیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا، ذرا سی غفلت تباہی کا باعث ہوگی۔ سنو، جیسے ہی وہ پنجہ اندر آئے گا میں اسے پکڑ لوں گا، تبھی تم نے نہایت صورت سے یہ سفوف اس پر ڈالنا ہے اور اس جلتی ہوئی آگ میں لکڑی پر پھینک دینا ہے۔ ہر چال میں اس پر ڈالتے رہنا ہوگا، وہ منحوس خود ہی بھسم ہو جائے گا، لیکن تمہاری ذرا سی کوتاہی بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے تھیلے سے ایک پوری سفوف کی نکال کر زاہد کے ہاتھ میں دے دی اور عامل صاحب مشغول ہو گئے۔ زاہد کی نظر یک بکا دہکتے شعلوں پر پڑی جس میں فلیتے جل رہے تھے۔ اسے گمان ہوا جیسے وہ شعلے نہ ہوں، شیطانوں کی لمبی لمبی زبانیں ہوں۔ شعلوں کی زرد روشنی میں درخت اور بھی بھیانک لگ رہے تھے، درختوں کی پتوں سے بھیانک شور، عالم صاحب کی آواز اور بھی خطرناک لگ رہی تھی۔ تب زاہد کی نظر عامل صاحب پر پڑی۔ او خدا کی بنا، اس کی منحوس لال پیلی روشنی! عامل صاحب کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہو رہی تھیں، منہ سے جھاگ اڑ رہا تھا اور بآواز بلند کچھ پڑھ کر فلیتوں پر پھونک رہے تھے جو غیر فہم زبان میں تھا زاہد کے لیے۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی جیسے طوفان آتا ہو اور بہت ساری چمگادڑیں اوپر منڈلانے لگی، مگر زاہد کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس تیز ہوا میں آگ اور تیز بھڑکنے لگی تھی، جبکہ آگ کو بجھ جانا چاہیے تھا۔ اور پھر اچانک اسے عامل صاحب کی عجیب گھٹی گھٹی اور بھیانک آواز آنے لگی۔ زاہد کی روح کانپ گئی۔ زاہد بھڑکتے شعلوں کی منحوس روشنی میں جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی غفلت پر بہت زیادہ غصہ آیا کیونکہ اس کی توجہ بھٹک گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہی منحوس پنجہ کب کا حصار میں آ چکا تھا اور وہ تیزی سے عامل صاحب کے سینے سے ہو کر عامل صاحب کے گلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاہد کچھ کرتا، آگ ایک دم بھڑک اٹھی اور زاہد ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پنجہ عامل صاحب کے گلے کو بری طرح دبوچ چکا تھا۔ عامل صاحب بری طرح ایڑیاں رگڑ رہے تھے جس سے انگیٹھی بھی تتر بتر ہو گئی تھی۔ ان کی چیخیں اللہ کی پناہ! زاہد نے دیکھا کہ پنجہ ان کا نرخرا پھاڑ چکا تھا اور عامل صاحب کی چیخیں اب دم توڑنے لگی تھیں۔ زاہد سے اب برداشت نہیں ہوا، سیدھا بھاگ کر بائک سنبھالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کو عامل صاحب کی گھٹتے ہوئے گلے کی گھٹی ہوئی آوازیں دور تک آتی رہیں۔ اسے اپنی غفلت اور بزدلی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایسے کیسے اس نے پنجے کو حصار میں داخل ہوتے نہیں دیکھا؟ دیکھ لیتا تو شاید کچھ کر پاتا، مگر اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ گھر پہنچا۔ وہ کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہت سارے خیالات اس کے ساتھ اس کے ذہن میں گڑبڑ ہو رہے تھے۔ ایک ہی رات میں اتنے خوفناک حالات، اللہ کی پناہ! پھر اس کی ذہنی روح بہک گئی۔ وہ اس دن کو کوسنے لگا جب اس نے اس منحوس دیہاتی کی بات مانی تھی جس کی وجہ سے حالات اتنے بگڑ چکے تھے، اور اچانک وہ رو پڑا۔ اس کا آخری واحد سہارا اس کی غفلت کی وجہ سے فنا ہو چکا تھا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، عجیب عجیب خیالات اسے آ رہے تھے۔ اسے خوف آنے لگا تھا کہ کل اگر عامل صاحب کی لاش پولیس کے ہاتھ لگی تو کیا ہوگا۔ پھر اسے یاد آیا کہ عامل صاحب کے ساتھ گزرے اب تک کے حالات زاہد کے سوا کسی کو نہیں پتہ، ان سے اس کا تعلق ثابت نہیں ہوگا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کا رومال وہیں رہ گیا تھا، وہ اس پولیس کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ پھر تیسرے دن کے اخبار میں ایک خبر دیکھ کر اس کو قلبی سکون مل گیا۔ اخبار میں لکھا تھا کہ سونا گھاٹی کے راستے میں روڈ کے کنارے کوئی تانترک یعنی عامل کوئی جادو کر رہا تھا جس کے نتیجے میں وہاں آگ لگ گئی۔ 10-15 فٹ کا احاطہ آگ میں جل چکا تھا۔ وہاں سے پولیس کو ایک بہت بری طرح جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ لاش کا چہرہ بری طرح بھنبوڑ کر رکھ دیا گیا تھا جس سے مقتول کو پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا۔ لاش کا گلا صرف ایک ہی ہاتھ سے گھونٹا گیا تھا جو بہت ہی طاقتور گمان کیا جاتا ہے، دوسرا ہاتھ کا کوئی امکان نہیں۔ زاہد کی نظروں میں وہ خوفناک منظر گھوم گیا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اس کا رومال بھی آگ کی نظر ہو گیا ہوگا۔ پھر زاہد عامل صاحب کی موت پر بہت دیر تک روتا رہا۔ اس کے بعد وہ کچھ دنوں تک کلینک نہیں گیا۔ وہ خود کو عامل صاحب کا قاتل سمجھنے لگا۔
اسے عامل صاحب کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ اس میں جان جانے کا خطرہ تو رہتا ہی ہے۔ اسے وہ ہدایت بھی یاد آئی کہ جیسے ہی پنجہ حصار میں آئی تعویذ اس پر رکھ کر آگ لگا دینی ہے، مگر اس کے ہوش ہی کہاں تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیسرے دن زاہد نے خود کو سنبھالا اور وہ کلینک جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس نے سوچنا بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک بات سوچتا تو دوسری ہزار باتیں دماغ میں آ جاتی۔ اس نے طے کیا کہ وہ اب ایک دوسرے راستے سے آیا جایا کرے گا، اور آج پھر شام ہی سے ہلکی ہلکی بارش کے آثار نظر آنے لگے۔ آثار دیکھ کر زاہد نے کلینک بند کیا۔ ویسے بھی شام ہو چکی تھی اور اب وہ اس علاقے سے جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ بادلوں کے چھا جانے سے رات کا گمان ہونے لگا تھا۔ آدھا راستہ طے ہوا کہ رات گہری ہو گئی، ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کچھ ہوگا۔ تیز چلتی ہواؤں کے درمیان اس کا خون خشک کر دینے والی وہی منحوس پھنکار اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ پہلے تو وہ وہم سمجھا اور راستے پر دھیان دینے لگا، لیکن اب سرگوشی کے ساتھ ساتھ اسے جلے ہوئے گوشت کی بو سے بھرپور بدبودار سانسیں بھی محسوس ہونے لگیں۔ اس نے بائک کی رفتار بڑھانی چاہی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ کوئی غیر مرئی قوت اس کی گاڑی کو روک رہی تھی۔ تبھی ایک لرزہ خیز بات ہوئی جس سے زاہد کی روح فنا ہونے لگی۔ اسے اپنے کاندھے پر برف کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے ٹھنڈک کو چھوا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہاں ایک لجلجا بنجا حرکت کر رہا تھا۔ اس کو جھرجھری محسوس ہوئی۔ اسے عامل صاحب کا انجام یاد آ گیا۔ فوراً بائک روکی، اسٹینڈ پر لگا کر علیحدہ ہو گیا۔ اس پر جنون طاری ہونے لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بائیں ہاتھ سے پنجہ کندھے سے الگ کر رہا تھا۔ پنجہ الگ ہوتے ہی اس نے اسے نکال کر جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کو اپنے ہاتھوں پر گیلے پن کا احساس ہوا تو اس نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو ہاتھ گہرے کتھئی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے ریلے آہستہ آہستہ کوہنیوں تک اتر رہے تھے۔ اس نے گمچے سے صاف کیا۔ خون میں بڑی بدبو آ رہی تھی، لیکن اب وہ ان حالات کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر اس وقت دوبارہ پنجے کو دیکھ کر اس پر جنون طاری ہونے لگا۔ وہ ایک بار پھر بائک پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اسے اپنے پیر پر وہی منحوس پنجہ آہستہ آہستہ چڑھتا ہوا محسوس ہوا، اور وہی منحوس سرگوشی اس کے کان میں آ رہی تھی۔ اب تو زاہد کا جنون اور بڑھ گیا۔ اس نے فوراً بیگ سے بینڈیج کا بنڈل نکالا۔ تب تک پنجہ اس کے ناف تک آ گیا تھا۔ زاہد نے بائیں ہاتھ سے پنجے کو سختی سے پکڑا اور بینڈیج کے بنڈل سے بینڈیج کا سرا پکڑ کر بنڈل کو زمین پر چھوڑ دیا۔ اب وہ پوری قوت سے پنجے پر بینڈیج لپیٹ رہا تھا اور پاگلوں کی طرح کہتا جا رہا تھا، لے علاج، لے علاج، لے علاج۔ اس نے سارا بنڈل پنجے پر لپیٹ دیا تھا۔ پنجہ اندر ہی اندر کسمکانے لگا۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہ رہا تھا۔ تبھی زاہد کے سامنے کے پیڑوں میں سفید روشنی کا ہیولہ نظر آیا۔ اس کی روح کانپ گئی۔ ہیولے میں اس نے عامل صاحب کو دیکھا۔ وہ ہوا میں معلق تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح ہو رہی تھیں۔ وہ نہایت خوفناک انداز میں زاہد سے کہہ رہے تھے، ڈال دے، ارے نادان جلدی کر، ڈال دے وہ سفوف اس پر اور آگ لگا دے، جلدی کر نادان، پچھتائے گا۔ تبھی زاہد کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس کو یاد آیا کہ سفوف اس کی جیکٹ میں ہی ہے۔ تیزی کے ساتھ اس نے وہ سفوف کی پڑیا جیکٹ سے نکالی اور بینڈیج زدہ پنجے کو زمین پر پٹک کر سارا سفوف اس پر چھڑک دیا، اور بائک کے سائیڈ سے اسٹیرلائزر کا سپرے نکال کر اس پر سپرے کر دیا۔ اب وہ اسے لائٹر سے آگ لگا رہا تھا۔ آگ لگنا تھا کہ گویا طوفان مچ گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ آگ کا بہت بڑا بھڑکا ہوا۔ زاہد فوراً بائک کو وہاں سے آگے لے جا کر پارک کر دیا۔ آگ ایسی ہو گئی تھی جیسے وہاں ہولی کھیلی جا رہی ہو۔ 6-7 فٹ اونچے شعلے اٹھ رہے تھے اور ایسی بدبو پھیلی تھی جیسے کہ کئی لاشیں جل رہی ہوں۔ زاہد کی نظر اس طرف گئی جہاں وہ سفید ہیولہ جھاڑیوں میں نظر آیا تھا۔ اب وہاں وہ ہیولہ نہیں تھا، بلکہ وہ روشنی بھی معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس جگہ پر پہلے جیسا اندھیرا تھا۔ ادھر آگ پوری طرح ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ہوا میں بھی سکوت سا طاری ہو چکا تھا۔ زاہد کو لگا جیسے ساری بلائیں ختم ہو چکی تھیں۔ نہ وہ سرگوشی تھی، نہ چمگادڑیں تھیں۔ سارے ماحول میں ایک خوشگواریت محسوس ہو رہی تھی۔ زاہد بائک پر سوار اب گھر جا رہا تھا۔ اب اس کو اس بات کا اطمینان سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ رہ رہ کر اسے عامل صاحب یاد آ رہے تھے۔ آخر عامل صاحب نے اپنا کام پورا کر ہی دیا تھا، اور نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ بہت اطمینان سے سویا تھا۔ آج اس کو سکون کی نیند آئی تھی۔ دوسری صبح عامل سبحان شاہ کے لیے غائبانہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد
ایک نئی ایپیسوڈز کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.